اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 23 جمادی الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے صحابہ کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ کے اطراف میں فوراً پھیل گئی۔ یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجلی بن کر گری۔ اس عظیم حادثے نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار سے محروم کر دیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حواس کھو بیٹھے اور ان کی عقلیں گم ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کے مارے تلوار نکال کر کہنے لگے، جو کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر ایسے نازک وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک مختصر خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا بلا شبہ وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ پھر سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہوش آیا اور یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فرض رسالت پورا کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ اب اس پہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس امت کو جاگتا رکھے اور اپنے نبی کے باتوں پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اپنا حصہ اس دنیا میں ڈال کے واپس چلے جائیں۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، لومڑی کی چالاکی۔ لومڑی ایک جنگلی جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا شعور عطا کیا، یہ اپنا مکان زمین کے اندر بناتی ہے اور اس میں آنے جانے کے لیے 2 راستے بناتی ہے اور راستے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے بھی کوئی نہ کوئی ایسا سوراخ رکھتی ہے جس سے ضرورت پر اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک راستے سے اگر کوئی پکڑنا چاہے تو دوسرے راستے سے بھاگ جاتی ہے، اور اگر دونوں راستوں پر کوئی اور اس کو گھیر لے تو نیچے کے سوراخ سے اپنا بچاؤ کر لیتی ہے۔ یہ شعور اور سمجھ لومڑی کو کس نے عطا کی؟ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، اپنے سامنے سے کھانا کھانا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھایا۔ میں تھالی کے ارد گرد سے کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنے سامنے سے کھائیے۔ بخاری کی روایت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک ساتھ کئی آدمی کھانا کھائے تو اپنے سامنے سے کھانا کھائے، اور یہی سنت ہے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، جانوروں کو بے مقصد مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چڑیا کو بے فائدہ مارا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گی کہ اے میرے رب، فلاں نے مجھے بے مقصد مارا تھا اور کسی ضرورت و فائدے کے لیے نہیں مارا تھا۔ نسائی کی روایت ہے، حضرت اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے کاٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگے پر لٹکا ہوا رہ جائے تو وہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن زمین کا لرزنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب زمین پوری حرکت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ، مردے اور خزانے بالکل نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اس دن زمین اپنی باتیں بیان کر دے گی، اس لیے آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 1 سے 5۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سرکے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ سرکے کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جس پر خود عمل نہ کرو۔ سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔